ان الذین یکتمون، یہ زجر ما تخویف اخروی ہے، زجر بھی ہے اور تخویف اخروی. اب آ گیا مسئلہ ان الذین یکتمون. پیچھے ایک مسئلہ چلتا رہا، کیا مسئلہ؟ فلا تخشوہم واخشونی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اس سے پتہ چلتا رہا مسئلہ بیان کرو. یہودی مسئلہ چھپا کے بیٹھے، یہ اب آیا سری مسئلہ شبہات کا جواب بھی ہو گیا، مسئلہ توحید بھی اور مسئلہ اثبات رسالت بھی. تو یہاں پر زجر تخویف اخروی اور معنی یہ ہے کہ اب مسئلہ بیان ہو چکا ہے اور مسئلہ صاف ہو گیا. اب اس مسئلہ کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، مسئلے کو چھپانا نہیں ہے. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں، یکتمون جو چھپاتے ہیں کس چیز کو؟ ما انزلنا، جس کو نازل کیا ہم نے، من البینات، واضح دلائل میں سے، بینات صاف اور روشن دلائل، صاف اور روشن مسئلہ، والہدی اور میری ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ کھول کھول کر بیان کیا ہم نے اس کو واسطے لوگوں کے، للناس پہ لفظ ہوگا واسطے عام لوگوں کے. کیا ہے؟ واسطے عام لوگوں کے. للناس فی الکتاب، کتاب میں یعنی پہلی آسمانی کتابیں اور الکتاب جن سے پرانے پاک میں اولئک یلعنہم اللہ. تین نتیجے قرآن ذکر کر رہا ہے، توجہ میری طرف رہے. ان الذین، الذین استغراق کا ہے، یکتمون جو چھپا لیتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی. یہ ما انزلنا کی دو وصفیں، من البینات وصف ذاتی ہے، والہدی وصف خارجی ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے بالکل روشن کتاب، کھلی ہوئی کتاب جس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، والہدی اور اس کا وصف خارجی یہ ہے کہ یہ میری ہدایت ہے. الہادی کہنا تھا، الہدی کہا. آپ جانتے ہیں کہ مصدر کو رکھا گیا ہے، فاعل کی جگہ پہ مبالغہ مقصود ہے، یعنی یہ وہ کتاب جو اول سے آخر تک میری ہدایت، ہدایت ہی ہدایت، الہدی. چھپانے والوں کا کمال بھی دیکھو. تین استبار ذکر کیے. پہلا استبار کا معنی ہے کیا؟ جس کو عقل و قیاس بعید سمجھے. پہلا یہ کہ یہ کتاب ہے بینات، روشن کتاب، کھلی ہوئی کتاب. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی 14 علوم چاہیے، میرے کذابیں، میرے جھوٹے. 14 علوم ہوں تب قرآن پڑھو. یہ بالکل یہودیوں کی سازش ہے کہ امت قرآن کے قریب نہ جائے. اسرائیلی منصوبہ. انگریزوں کی کتابیں میں نے دیکھی ہے، آپ دیکھ لیں اس کو.
کچھ سوجھ بوجھ ہو. انگریزوں نے دو چیزوں پہ زور لگایا جتنے صلیبی ہیں. ایک محمد کا قرآن اور دوسرا محمد کی تلوار. دو چیزیں، محمد کا قرآن اور محمد کی تلوار. اور پوری دنیا کو چاہتی ہے یہ دو چیزیں ٹل جائیں، قرآن بھی اور تلوار کسی طریقے سے. باقی جتنے مرضے نفلی پڑھو، تہجد، ذکر، اذکار، اور بالکل سارے حاجی عبد الوہاب بن جاؤ، ایسے مسلمان سے نہ کفر کو تکلیف ہے نہ کافر کو تکلیف ہے. کافر اور کفر کو تکلیف ہے محمد کے قرآن اور محمد کی. آج امت کی ذلت کی یہی وجہ ہے کہ امت قرآن سے بھی گئی، امت جہاد سے بھی گئی. ایسا جب مسلمان خالی ہو جائے قرآن سے بھی جہاد سے بھی تو پھر طاغوت اور دجال کا تسلط ہوتا ہے. آج آپ دیکھیں دجال طاغوت کا دورہ ہو چکا ہے اور بادل چھا چکے ہیں. وجہ یہی ہے کہ مسلم قوم مذہب کی کتاب کو بھی نہیں جانتی اور مسلم قوم اسلام کی عزت کو بھی نہیں جانتی. رسول کریم نے ایسے نہیں فرمایا کہ یہ جو جہاد ہے یہ ضرورت الاسلام، اسلام کا کوہان ہے. کوہان، اونٹ کا کوہان نہ ہو تو اونٹ اور بھیڑ میں فرق نہیں ہوتا. اونٹ کا حسن کس میں ہے؟ کوہان میں. اسلام کی عزت جہاد میں ہے. اگر جہاد نہیں تو اسلام کی عزت نہیں. اور پھر طاغوت اور دجال ہی کا نظام ہے. تو یہاں دیکھو انزلنا من البینات، عالم کے فرائض بھی سنو اور عالم کا شکایت بھی عالم پہ سنو. اللہ کچھ مولویوں کی شکایت کر رہا ہے کہ یہ ایسے ظالم ہیں کہ میں نے قرآن اتارا اور کیسا اتارا؟ البینات، بالکل کھلی ہوئی کتاب، آسان کتاب. بالہدا، اور اوروں کے لیے میری ہدایت، مجسم ہدایت. من بعد، اب چاہیے تو یہ تھا اس کو بیان کرتے، لوگوں کو بتاتے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے من بعد ما بیناہ للناس، کہ بیان کیا ہم نے کھول کھول کر للناس سے، واسطے عام لوگوں کے، واسطے عام لوگوں کے. کیا مطلب؟ ملا کہتا ہے یہ مولویوں کا باس ہے، ایمان قریب نہ، تیرا عوام کا مسئلہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں للناس، میں نے یہ قرآن کھول کھول کے بیان کیا ہے. للناس، عامت الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے. اس کو چھپا رہا ہے اور بیان بھی کہاں کیا؟ فی الکتاب، کتاب میں بیان کیا. اب چھپا رہا ہے اور چھپانے والا اس کا کیا حال ہے تو بڑا بزرگ، بڑا شیخ التورات، بڑا شیخ الانجیل، ایک بھی بڑا، پگڑی بھی بڑی، بھی بڑی، دارالحکوم بھی بڑا ہے. کیا اولئک یلعنہم اللہ، سبحان اللہ. یہی لوگ ہیں اولئک، بس ذکر کیا. یہی مسئلہ چھپانے والے یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، ان پر اللاعنون، لعنت کرنے والے. وہ کون ہے؟ الملائکہ والناس، فرشتے
فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں کہ ہو مولانا تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، مفتی صاحب تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، شیخ الاسلام صاحب تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، بیٹھا ہے آپ بندوں کی طرح بولو خیر ہے۔ چھپانے والے، اب بتاؤ توحید کے مسئلے چھپانے والے آج بیان ہو رہا ہے؟ نہیں۔ سب سے بڑا کتمان ہے آج، اس کا نام نہیں مسئلہ بیان کرنا۔ یہاں میں اپنے سٹیج پہ بلاؤں تو مولوی صاحب سٹائل بیان کر کے پڑھے انسانوہم لا یسمعون اور میرے آگے نکل جائے تو وہاں پر عقیب الصلاح کھڑا پڑتا ہوں۔ یہ کتمان ہے، جہاں مسئلے کی ضرورت ہے وہاں وہ مسئلہ بیان کر پتہ چلے نا۔ اور آج مسئلہ بیان ہوتا ہے بلانے والے کا چہرہ دیکھ کر۔ بلانے والا کیا، اگر کوئی اچھا موبائل دے وہاں خطیب صاحب یوں توحید بیان کریں گے، اور جہاں دیکھیں گے ماحول ذرا کمزور ہے تو یہ خنزیر کبھی مسئلہ بیان نہیں کرے گا، اور گول مول کر کے چار لطیفے سنا کے فارغ ہو گیا۔ اور کتمان تلبیس پہلے بھی بتایا، دعوت کے نام پر اگر یہودیت اسرائیل کی یاد تازہ کر رہے ہیں تو ہمارے ریونڈ والے بھائی بالکل کتمان، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، تو کس الو نے دکان کو سجدہ کیا، مکان کو سجدہ کیا؟ کسی نے کہا میرا کمرہ حاجت روا، میری دکان کرانہ مشکل کشا، یہ کیا ہے؟ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، نام دعوت کا ہے، اور کہتے کہ ختم نبوت کے صدقے ہمیں یہ کام ملا، تو پھر ختم نبوت والا کام بھی کرنا۔ کبھی دیکھا ہے پیغمبر نے کیسے بیان کیا؟ قل ان کنتم فی شک من دینی، اور سورہ یونس کا پہلا رکوع پڑھ لے، قل اعلان کر میرا پیغمبر ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد اللہ فلا اعبد الذین، سمجھ رہے ہو؟ فلا اعبد الذین سورج یونس نکالو، اس کو بتاؤ 11ویں پارے میں یہ سورج یونس کا آخری رکوع ہے، دیکھو 411 صفحہ۔ کہتے ہیں جی دین کی محنت، ہماری زندگیوں میں دین کیسے آئے گا؟ ذرا بورڈ دیکھیں، پیغمبر کا دین کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، فاخبرکم، جزا مقدر ہے، سنو میں محمد کا دین، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله
ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اس طرح دعوت ہوتی ہے. جب سے ریبٹ بنی ہے چہلے سے کہتا ہوں آج تک کسی نے یہ رکوع بیان کیا ہو. یہ ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی. تو پھر آؤ بڑے بڑے بزرگ جو مقیمی بیٹھے ہیں ان کو بھی سنا دو اور سب کو کہو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ. جو اس مسئلے کو چھپاتا ہے دوستو بزرگوں سب سے بڑا لعنتی ہے. بزرگی کے رنگ میں ابلیس ہے اور تقوی کے رنگ میں شیطان اخرس ہے. ان کا شیطان ہے. آج یہ تلبیس ہے خطیب میں بھی ملا میں بھی صوفی میں بھی مسئلہ نہیں بیان کر رہا اور الٹا جو بیان کرتے ہیں ان کے خلاف بھی پروپیگنڈے. اب ذرا خیال کرنا ہے اس پر. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کے بارے میں. یہودیوں والی ایسے ہم پہ فٹ کرتی. حضرت شیخ نے کیا کہا تھا فٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اگر فٹ ہو گئی تو پھر پتہ چلتا ہے تم یہودی بن چکے ہو. اگر نہیں ہوئی تو پھر ہمارا قصور ہے. یہودیاں والی ایسا کوئی مشرک آ لیا ایسا کوئی یہودی آ لیا کوئی بتا آ لیا اس حال سے تو قرآن آیا ہی کوئی ہے. اس لیے آپ کے پاس ایک عبارت لکھی ہے پڑھو پڑھو. فالموصول للاستغراق یہ موصول استغراق کے لیے ہے ایک اور دوسرا ہوگا والاقرب بڑو شابش اللہ نظر بالجہود. یہ آیت تو یہودیوں کے بارے میں ہے. والحکم عام کما تدل علیہ الاخبار. حکم عام حکم اس امت کے عالم کو بھی شامل ہے اس امت کے مبلغ کو بھی شامل ہے. اس لیے اس پر بہت ساری احادیث ہیں کہ دین کا ضروری مسئلہ جو نفس کتی کا مسئلہ ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں بخاری شریف رقم الحدیث 118 حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ تھا. لوگ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ حدیث بڑی بیان کرتا ہے فلولا آیتان فی کتاب اللہ. اگر دو ایسے اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی ما حدثت حدیثا کبھی میں بیان نہ کرتا. ثم یسلو پھر پڑھتے تھے ان الذین یکتمون. یہ آیت نمبر 159 160. یہ تو ہمارا مقصد کیا ہے ملا کے الزام کو توڑنا کہ اسے فارغ نہ ہو جائے صرف یہودیوں کے بارے میں. حضرت ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہیں میں ان دو ایتوں کے ڈر کی وجہ سے بیان کر رہا ہوں. اگر نہیں کروں گا تو ملک کو بھی شامل ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے. اس کے بعد دوسری حدیث ہے یہ بھی بخاری ہے اور رقم الحدیث
160 ہے. اس میں بھی صالح بن کیسان کہتے ہیں ابن شہاب اور عروہ یحدث عن حبران فلما توضا عثمان قال الا احدثكم حدیثا. حضرت عثمان نے وضو کیا اور فرمایا میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں، اگر آیت نہ ہوتی تو میں کبھی تمہیں نہ سناتا. یہ آیت جو ہے یہ مجھے مجبور کر رہی ہے، یہی آیت ان الذین یکتبون والی، اس لیے میں مسئلہ سنانے پہ مجبور ہوں. اور وہ کیا مسئلہ ہے؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں وضو کرتا کوئی مرد اچھی طرح وضو کرنا، ویصلی الصلاۃ اور نماز پڑھتا ہے، الا غفر لہ ما بینہ وبین الصلاۃ حتی یصلیھا. اگر صحیح وضو صحیح نماز پڑھے تو اس کے 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مراد صغائر ہے، کیونکہ کبائر مومن سے متوقع ہی نہیں، اور اگر مومن کبائر کا مرتکب ہو تو بغیر توبہ کے رہ ہی نہیں سکتا. اس لیے مومن کے بارے میں کبائر کا بھار اٹھا کے پھرنا یہ متصور ہی نہیں، اس کو کالعدم قرار دیا گیا. یہ کیا ہے؟ عبادات سے جتنے گناہ معاف ہوتی ہے صغائر. میرا مقصد یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ حضرت عثمان ان مسائل پر بھی اس آیت کو لے آ رہے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا. اور آج جو ملا مسئلہ سمائے موتا کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، طالب علموں کو کہتے ہیں دونوں طرف دلائل ہے. دونوں طرف دلائل. واہ، یہ بھی دلائل اللہ رسول نے کہہ دیا سنتے ہیں، یہ بھی اللہ رسول نے کہہ دیا نہیں سنتے. آگے کہتے ہیں اچھا جی دونوں طرف دلائل. یہ بدھو بھی سن کے لے کے آ جاتا ہے دونوں طرف سے دلائل. ان سے ذرا پوچھو بھی دونوں طرف کیا ہے؟ ایک طرف ابو جہل ہے، دوسری طرف نبی پاک ہے. دونوں طرف کے دلائل کیسے؟ یہ ہے کتمان بابا، ہر بدعت پہ پردہ، ہر بلدیوں کے ساتھ یاری پہ پردہ، دوستیاں، یہ بھی کتمان کی ایک شکل ہے. جب آل شرک آل بدعت سے تمہاری یاریاں ہوں گی، ان کے ساتھ دوستیاں ہوں گی، تو جو آپ کے طلباء آپ کی عوام ہے اس پہ مسئلہ حل مل جائے گا. مگر ایک ہی چیز ہے، اس لیے اللہ نے صاف کیا ذکر کیا، چھوٹی سے چھوٹا مسئلہ بھی چھپائے، جس کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہے اولئک یلعنہم اللہ. اسی لیے حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے ایک عالم ساری رات مصلی پہ، دن روزہ رکھے، رات مصلی پہ اور سارا دن نیکی کرتا رہے، اگر مسئلہ حق نہیں بیان کرتا، خدا کی قسم اللہ کے دربار کا مجرم اور لعنتی ہے. سن لو پھر دیکھا جائے گا. اللائنون، لائن سے مراد ہر کل فصیح، ہر فصیح. اس میں بعض چیزیں کالا لعنت کرتی ہیں، جیسے انسان، جنات، واحد جن، واحد انسان، اور بعض چیزیں حالن لعنت کرتی ہیں، اور سارا جہان حالتن لعنت کرتا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہی بات فرمائی. اور کرخی کہتا ہے، امام کرخی، بہادر آیتوں تدل علی ان من امکنہ بیان اصول الدین بالدلائل العقلیہ لمن کان محتاجا الیہا ثم ترکہا
او کتم شیئا من احکام الشرع مع الحاجۃ الیہ لائقہ ھذا البعید، جس نے عقیدے کا مسئلہ چھپایا یا دین کا کوئی ضروری مسئلہ جس لوگوں کی ضرورت تھی اس کو چھپا لیا تو یہ وعید اس کو شامل ہوگی، یہ وعید اس کو شامل ہوگی۔ روح المعانی امام کرخی بڑے مفتی ہیں، یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ کل تمہیں مفتی پھر پھسلا دیں گے، نہیں دیجیے تو ان کے بارے میں یہ ہمارے بارے میں تو ہے ہی نہیں، اس لیے اتمام حجت وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ خِطَابًا لِلْكَاتِبِينَ زَجْرًا لَهُمْ عَلَى مُعَامَلَتِهِمْ مَعَ اللَّهِ حَيْثُ يَكْتُبُونَ التَّوْحِيدَ۔ یہاں باقی تو عقائد ہے ہی صحیح، لیکن جو اصل مراد ہے وہ توحید کا چھپانا ہے۔ کس کا چھپانا ہے؟ توحید مظہری، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتی ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے توحید کا چھپانا، اس لیے آگے الہ حکم آ رہا ہے نا، تو تمہید کیا رکھی ان الذین یکتمون، مسئلہ یہ بیان کیا الہ حکم، تو جو توحید کے متعلقات کو چھپا لیتا ہے وہ لعنتی ہے، اس پہ خدا کی لعنت ہے۔